سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ قرآن مجید کی وہ واحد صورت ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف 3 دن پڑھ لیتا ہے، 3 دن مسلسل یعنی کہ ناغہ کیے بغیر 3 دن پڑھ لیتا ہے، ویسے تو روزانہ جو بندہ اس کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے اس بندے کے لیے تو اللہ غیب سے فرشتوں کے ذریعے مال و دولت عطا فرما دیتا ہے، غیب کے ذریعے مدد ہو جاتی ہے۔ لیکن جو شخص 3 دن مسلسل پڑھتا ہے اس کی ہر ناممکن حاجت، جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، وہ بندہ بھی اپنی ہر ناممکن حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا لیتا ہے، کیونکہ یہ صورت اخلاص پڑھتا تو ہر کوئی ہے، لیکن جو اللہ والوں کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے اللہ اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ اس بندے کو ایسی جگہوں سے مال و دولت عطا فرماتا ہے جہاں اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ اب یہ سورۃ اخلاص تقریباً بچے کو آتی ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ ہر شخص نہیں جانتا۔ لوگ اس کو روزانہ پڑھتے ہیں، میں نے بعض لوگوں سے پوچھا، کہنے لگے ہم 100 بار پڑھتے ہیں، کسی نے کہا ہم 200 بار پڑھتے ہیں، کسی نے کہا ہم کتنی بار پڑھتے ہیں، لیکن میں نے کہا کیا مل رہا ہے؟ تو بہت سارے کہنے لگے کہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، کسی نے کہا کہ نہیں فائدہ ہو رہا، اور پھر میں نے ان سے ترتیب پوچھی تم کیسے پڑھتے ہو، اور ایک جس کو میرا طریقہ، میں نے اپنا طریقہ بتایا تھا، اب میرا طریقہ نہیں اللہ والوں کے طریقے کے مطابق جو شخص پڑھ رہا تھا، میں نے اس کے حالات دیکھے، اس کے حالات کو پرکھا، الحمدللہ اس کو 100% اس کا رزلٹ مل رہا تھا، اور وہ کامیاب ترین شخص تھا جس نے اس صورت کو اس طریقے کے مطابق پڑھا، کیونکہ اس کو پڑھنے سے 100 شہیدوں جتنا ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ اس کو صرف ایک بار پڑھتا ہے نا، 100 شہیدوں کی مثل اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس صورت کے پڑھنے والا بندہ اپنے پڑھنے والے کو یہ دنیا اور آخرت کی تکلیفوں، یعنی کہ دنیا کی جو تکلیفیں ہیں، دنیا میں اب کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے، بندے کو اولاد کی وجہ سے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، روزگار کی وجہ سے مسائل ہو سکتے ہیں، تکلیف پہنچ سکتی ہے، کاروبار کی وجہ سے، اپنے گھر فیملی کی وجہ سے، باقی معاملات کی وجہ سے، کسی بھی طرح کی کوئی بھی تکلیف پہنچی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی ہر تکلیف کو دور، موت کی سختی، قبر کی تاریخی، قیامت کی ہول ناکیوں سے اس کو چھٹکارا دلواتی ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس صورت کے پڑھنے سے محروم رہ جائے، اور کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے 100 مرتبہ، لیکن پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ پڑھنی کیسے، اس سے پہلے چند ایک باتوں پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے اگر آپ اس کے فیض و برکات مکمل طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب میں اس کی تعداد بتاتا ہوں، اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس بندے کی 300 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں اتنا اضافہ فرماتا ہے کہ وہ زندگی بھر کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس قدر یہ اتنی کمال کی صورت ہے۔ ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، اے عائشہ روزانہ اس وقت تک سویا نہ کرو جب تک یہ 4 چیزوں پر عمل نہ کر لیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا کہ عائشہ پورا قرآن ختم کر لیا کرو، قرآن مجید ختم کر کے سویا کرو، قیامت کے دن انبیاء کرام کی سفارش اپنے لیے لازم کروا کے سویا کرو، تو فرمایا 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروا کے سویا کرو، ایک حج اور عمرہ کر کے سویا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ سارے کام کیسے ممکن ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ، کمرے میں داخل ہو، لیٹنے لگو، تو فرمایا قرآن مجید مکمل پڑھ لینے سے مراد، فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے، مجھے یہ 4 چیزوں کا جو حکم دیا ہے میں ان کو کیسے مکمل کر سکوں گی اتنے تھوڑے وقت میں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کہ تم سورۃ اخلاص شریف یعنی قل هو اللہ احد کو صرف 3 بار پڑھو گی تو اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا جب تم مجھ پر اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام پر درود پاک پڑھو گی تو ہم سب قیامت کے دن تیری سفارش کریں گے، جب تم مومنین کے لیے بخشش طلب کرو گی تو سب کے سب تم پر راضی ہو جائیں گے، جب تم یہ الفاظ پڑھو گی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تمہیں حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اب ہم نے ان باتوں سے کیا چیز سمجھنی ہے؟
اور کیا کچھ حاصل کرنا ہے، اس بات کو ذرا ہم سمجھیں۔ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا کمال ذرا سنیے گا۔ میں تو آج 3 بار پڑھنے کی بات نہیں کر رہا نا، میں تو زیادہ ہی کر رہا ہوں، صرف 3 بار پڑھنے کے کمالات ذرا سنیے گا اور حیران رہ جائیے گا۔ ایک آدمی قضائے الہی سے فوت ہو گیا، قضاء الہی سے فوت ہو گیا۔ جس دن مرا اسی رات اس کے باپ نے اسے خواب میں دیکھا، وہ دوزخ میں ہے، اسے بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، آگ کی بیڑیاں اس کو پہنائی گئی ہیں۔ اس کے باپ نے جب دوسری رات اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا وہ بہشت میں ہے، تو باپ نے اسے کہا کل رات میں نے تجھے دیکھا کہ جہنم میں تھا، آج جنت میں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ باپ کو جواب دیتے ہوئے بیٹے نے کہا ایک آدمی ہم پر سے گزرا، اس نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف یعنی قل هو اللہ احد کو پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخش دیا، اس میں سے میرا حصہ یہ ہے کہ جو تو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا حصہ ہے۔ اس میں سے وہ 3 بار پڑھی ہوئی سورت اللہ تعالیٰ نے پورے قبرستان والوں میں تقسیم کی اور فرمایا اس میں سے میرا حصہ یہ ہے کہ اللہ نے آگ کی بیڑیاں اتار کر مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو یہ اتنی کمال کی صورت کہ غموں اور پریشانیوں سے فوراً نجات، ہر طرح کی مشکل سے فوراً نجات۔ اب ہم نے اس صورت کو کیسے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے گھر میں کسی بھی جگہ، جس جگہ بھی آپ رہتے ہیں، آپ پاکستان میں انڈیا میں کہیں بھی ہیں، مسجد میں بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین صاف ظاہر ہے وہ گھر میں پڑھیں گی، مرد حضرات بھی گھر میں بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں بھی جو شخص اس کو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ کوشش کریں ایک سفید کپڑا مل جائے اور ایک پانی کی بوتل اپنے پاس رکھ لیں۔ سفید کپڑا اگر ممکن ہو، مل سکتا ہو تو آپ وہ لے کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں، نیچے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ کر اس سورت کو پڑھیں، پھر اس کے کمالات دیکھنا، پھر اپنے معاملات دیکھنا، پھر اللہ کی طرف سے رزق کا آنا دیکھنا، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی رحمت اور فضل کا اپنے اوپر برستا دیکھنا، کیونکہ یہ سورت پڑھنے سے اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے فرشتے اس بندے کے قریب آ جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں وہ شخص خود اندازہ لگائیں کہ کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ کتنے مقدر والا ہوگا، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ ایک روایت ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ، اب پہلی بات میں نے آپ کو کیا عرض کی ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے پانی کی بوتل اور ایک سفید کپڑا، اگر ممکن ہو، اگر ممکن نہیں تو بس تصور میں ہی دم کر لینا کافی ہے۔ تو یہ تو وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ والوں کی بتائی ہوئی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے مطابق کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر اللہ والوں کی بات کو تسلیم نہیں کرو گے تو پھر ناکام ہو جاؤ گے۔ کیونکہ دیکھیں شیطان اس بندے سے دور ہو جاتا ہے جو سورۃ اخلاص شریف کو پڑھتا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ سیدنا علی المرتضیٰ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ اخلاص کو 10 بار پڑھا تو اس تک کوئی گناہ نہیں پہنچے گا اگرچہ شیطان اس کی جتنی بھی کوشش کر لیں۔ اور یہ فجر کے بعد پڑھنے کا آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو آپ نے اس سورۃ مبارکہ کو پڑھنے کے لیے جو 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ مل جائیں، ممکن ہو تو پاس رکھیں۔ اس کے بعد آپ اس کو پڑھنا شروع اس طرح کریں گے کہ جب اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے تو آپ سب سے پہلے استغفار پڑھیں گے، یعنی کہ صرف اتنے الفاظ پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب تعداد بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ استغفار انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اب وہ اگر گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ نقطہ مٹا دیتا ہے، اگر اسی طرح مسلسل گناہ کرتا رہے تو اللہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اور جب کسی بندے کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، جب بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کوئی چیز اچھی لگتی نہیں، نہ اس کا کام کرنے کو دل کرتا ہے، نہ اس کا عبادت کرنے کو دل کرتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ وظیفہ کرنے کو دل کرتا ہے، نہ ورد کرنے کو دل کرتا ہے، بے چین ہر وقت رہنا شروع ہو جاتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن ہوتا کچھ نہیں، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس دل کی سیاہی کو کیسے بدلنا ہے، ہم نے اس صورت کے ذریعے اور استغفار کے ذریعے، حضور فرماتے ہیں دلوں پر بھی زنگ ہو جاتا ہے، دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، اور ان دلوں کے زنگ کو یعنی کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے آپ کو استغفار کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے
لوہے سے زنگ کو دور کرنے کے لیے بھٹی کی ضرورت ہوتی ہے، آگ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے بندے کو استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تھا نا، اس نے کہا کہ حضرت میرے پاس اولاد نہیں ہے، فرمایا جاؤ جا کر استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا کاروبار نہیں چلتا، فرمایا جاؤ جا کر استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میری کھیتی باڑی ہے لیکن پیداوار بہت کم ہوتی ہے، فرمایا جاؤ جا کر استغفار کرو۔ پاس بیٹھے مرید نے کہا حضرت جو بھی آتا ہے استغفار کا وظیفہ بتاتے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ مسئلے مختلف تھے، باتیں مختلف تھی، عادتیں مختلف تھی، اور ذکر ایک ہی دیا گیا، وظیفہ ایک ہی بتایا گیا۔ فرمایا میں نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ رزق کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کو اولاد کی آزمائش سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ استغفار وہ وظیفہ ہے جو تمام وظیفوں پر بھاری وظیفہ ہے۔ اب آپ نے صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب حضور سرور کونین امام الانبیاء خود تاجدار کائنات روزانہ استغفار پڑھتے تھے۔ اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں اور اس کی حکمتوں کو بعد میں ہم پھر کسی ٹائم بیان کریں گے، بس اب سمجھیے گا بات کو کہ استغفار کو جو بندہ لازم پکڑتا ہے نا، اللہ والے فرماتے ہیں تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی، اور رزق وہاں سے آتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں ہوتا، اور دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو بھول جاؤ، اور وہ فرشتوں کو بھلا دیتا ہے۔ اور جو شخص کسی بھی مسئلے کے اندر مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو اس سے بندہ سچی توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ نصیب ہو جاتی ہے، اور دنیا اور آخرت کے غموں سے انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے، اللہ کا مقرب اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ جب مانگیں گے تو آپ کے اوپر رزق موسلا دار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے استغفر اللہ کو اسی طرح جس طرح میں نے بتایا، جتنے الفاظ بتائے، اس کو 70 بار پڑھنا ہے، 70 بار آپ پڑھیں گے اسی ترتیب کے مطابق۔ اب اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا حضور کی ذات پر۔ درود پاک آپ کتنی تعداد میں پڑھیں گے؟ درود پاک صرف اور صرف آپ اول آخر 7 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی کہ 7 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں گے اور 7 مرتبہ ہی آپ آخر میں درود پاک پڑھیں گے۔ اس طرح آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہوگا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیونکہ دیکھیں کہ حدیث پاک میں بے شک جو شخص جنت میں جانا چاہتا ہے، بے شک جنت میں ایک خواب نامی ایک درخت ہے جس پر سیب سے بڑا اور انار سے چھوٹے، شہد سے زیادہ میٹھے، دودھ سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم پھل لگتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ ان پھلوں کو کون کھائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سمع اسمی فصلی علی فہو یکلھا، جو شخص میرا نام سن کر میری ذات پر درود پاک پڑھے گا اللہ اس کو اس درخت کا پھل نصیبت فرمائے گا۔ اور درود پاک ویسے بھی ایک بار پڑھنے سے اللہ 10 رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو آپ آج درود پاک کو شروع اور اول اور آخر میں پڑھنے کا تصور سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بیان فرماتے ہیں کہ جس دعا کے یا جس ورد کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ آسمان تک پہنچتی نہیں، وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، تب ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا پہنچتی ہے جب اس کے اول آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ نے درود پاک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس طرح آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے، بس پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، اتنا پڑھیں کہ آج رب کی رحمت تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے۔ اب آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے یہ تعداد کو ذرا تصور میں رکھیے گا اور پھر اسی کے مطابق روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ 3 دن کے بعد اس کے معجزات، اس کی برکات، اس کے فیض و برکات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن اگر زیادہ مدت کے لیے نہ کر سکیں تو پھر 3 دن مسلسل پڑھتے رہیں
3 دنوں کے بعد صرف فجر کی نماز کے بعد اس کو 10 بار پڑھ لیا کریں، اور پھر اس کے کمالات دیکھنا، اور 10 بار پڑھنے کا پھر معمول آپ زندگی بھر کے لیے رکھ لیں۔ ہر آنے والا دن تمہاری کامیابیوں کا دن ہوگا، دولت کا دن ہوگا، رزق کا دن ہوگا، شہرت کا دن ہوگا، تسخیر بھی ملتی ہے، دشمن بھی دوست بنتے ہیں، غم بھی مٹ جاتے ہیں، پریشانیاں بھی مٹ جاتی ہیں۔ تو آپ نے جب پڑھنا ہے تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھنا۔ جو 10 بار میں نے بتائی اس کے بھی اول آخر آپ نے درود پاک 3 بار پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں 200 بار بتا رہا ہوں یا 100 بار آپ نے پڑھنی ہے تو 200 بار آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس سے آپ کے لیے 300 رحمتوں کے دروازے، برکتوں کے دروازے کھلیں گے۔ لیکن بغیر بسم اللہ کے نہیں، بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ 100 بار پڑھیں گے۔ اگر شروع میں صرف 1 بار بسم اللہ پڑھیں گے تو پھر آپ 200 بار پڑھیں گے۔ تو یہ اس کا ترتیب اور یہ طریقہ ہوگا، اور 3 دنوں کے بعد اس کے معجزات آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے، اور انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اگر روزانہ پڑھنے کا معمول رکھنا چاہتے ہیں تو پھر روزانہ 100 بار پڑھنے کا معمول رکھیں، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ۔ 3 دن پڑھنا چاہتے ہیں تو 200 بار، اور شروع میں جیسے کہا درود پاک اس طرح، انشاءاللہ پھر آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے روشن ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔